دنیا ختم ہو چکی تھی، پھر یہ بیت اللہ بھی ختم ہو گیا تھا، اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بتلا دیا تھا کہ فلاں جگہ پہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ نشان لگا کے دو کہ یہاں پہ بیت اللہ تھا، آپ دوبارہ اس کو تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا، وہاں پہ بیت اللہ بنایا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 35 سال کے ہوئے نا، تو ابھی تک نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی تھی، نبوت ملی تھی 40 سال کی عمر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے تھے، نبوت سے 5 سال پہلے جو وہاں کے مشرکین مکہ تھے ان کا ارادہ ہوا کہ ہم بیت اللہ کی یہ جو عمارت ہے، جیسے ہماری مسجد ابھی پرانی ہو چکی ہے، یہ بیت اللہ کی عمارت پرانی ہو چکی ہے، اس کو گراتے ہیں پھر نئی بناتے ہیں۔ اب مسئلہ بن گیا کہ بھئی خدا کا گھر ہے، مشرک بھی خدا کے گھر کا احترام کرتے تھے، افسوس یہ ہے کہ آج کا مسلمان خدا کے گھر کا احترام نہیں کرتا۔ جب یہ بات آئی نا کہ بھئی یہ گھر تو پرانا ہو چکا ہے، ابھی تک گرا تو نہیں ہے نا، اب اس کو گرائیں کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت موجود تھے، 35 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی۔ بھئی خدا کے گھر کو جو آدمی گرائے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام تو وہی ہوگا جو ابرہا کا لشکر آیا تھا نا، جس نے کہا تھا کہ میں بیت اللہ کو گراؤں گا، پھر اوپر سے وہ چھوٹے چھوٹے پرندے آ گئے، انہوں نے پتھر مارے تو پورا قافلہ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ سب مشرک ڈر رہے تھے اگر ہم نے خدا کے گھر کو گرایا، حالانکہ ان کی نیت کیا تھی؟ یہ گرا کے نیا بنائیں گے، لیکن پھر بھی گرانے سے ڈر رہے تھے کہ اگر ہم نے گرا دیا تو کہیں وہی عذاب جو ابرہا کے لشکر پہ آیا تھا ہمارے اوپر نہ آ جائے۔ اس ڈر کی وجہ سے اب کوئی قدم ہی نہیں اٹھاتا کہ کیسے گرائے۔ بالآخر یہ ہوا کہ ہر قبیلے میں سے ایک آدمی شامل ہوا، 10-15 قبیلے تھے، بھائی فلاں قبیلے سے فلاں سردار آ جائے، فلاں قبیلے سے فلاں سردار آ جائے، 10-15 سردار گر کے انہوں نے آرام سے بڑے احتیاط سے ڈرتے ڈرتے بیت اللہ کا ایک پتھر اتار کے نیچے رکھا، دیکھا کچھ نہیں ہوا، پھر دوسرا پتھر اتارا، کچھ نہیں ہوا، اس طرح کرتے کرتے بالآخر انہوں نے پورے بیت اللہ کی دیواروں کو گرا دیا۔ پھر اعلان کیا، جو اس وقت جو وہاں کا بیت اللہ کا متولی تھا اس نے اعلان کیا، اس کا نام تھا وہب بن عابد مخزومی، اس نے اعلان کیا کہ بھائی اللہ کا گھر ہے یہ، اب ہم نے اس کو گرا تو دیا ہے، اب ہم نے اس کو بنانا ہے، جتنے بھی قبیلے ہو تم 10-15 قبیلے، ہر قبیلہ اپنا اپنا چندہ جمع کرائے گا۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کو بنانے کے لیے چندہ کرنا یہ کوئی مولویوں کی طریقہ نہیں ہے، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ تو پھر چندہ ہوا، وہی وہب بن عابد مخزومی تھا تو مشرک، اس نے اعلان کیا کہ بھائی دیکھو یہ خدا کا گھر ہے، اس کے اندر آپ اپنے سود والا پیسہ نہیں ملائیں گے، اس کے اندر چندے کے اندر آپ اپنا رشوت والا پیسہ بھی نہیں ملاؤ گے، اس کے اندر آپ نے حرام پیسہ بھی نہیں ملانا، اس کے اندر آپ نے کوئی ناجائز طریقے سے جو آپ نے کمایا ہے وہ بھی خدا کے گھر میں نہیں لگانا۔ اب اس سے مسئلہ نکلتا ہے کہ حرام پیسہ جو ہے وہ بچوں کو کھلاؤ تو تب بھی جائز نہیں ہے، بچوں کو کوئی چیز پہناؤ تب بھی جائز نہیں ہے، خدا کے گھر میں لگاؤ تب بھی جائز نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ہاں؟ وہ تو دیکھ ہی نہیں رہے، حرام آ رہا ہے تو بچوں کو کھلا رہے ہیں، پھر جب وہ حرام کھا کھا کے بچے بڑے ہوتے ہیں تو نیک کہاں سے بنیں گے؟ ماں باپ کے فرما بردار کہاں سے بنیں گے؟ فرما بردار اور نیک تو اس وقت بنیں گے جب ہم حلال پیسہ ان کو کھلائیں۔ تو خدا کے گھر مسجد کے اندر اعلان ہو گیا کہ بیت اللہ کو تو بنائیں گے لیکن حرام پیسہ اس میں نہیں لگانا۔ چندہ جمع ہوا، بالآخر صرف اتنا چندہ جمع ہوا کہ جس کے ساتھ بیت اللہ کی 4 دیواری مکمل ہو سکتی تھی، چھت بن سکتی تھی، جو آگے محراب ہے نا، آج بھی حاجی لوگ، حاجی صاحب ہمارے ماموں محمد نواز صاحب یہ بھی گئے ہیں، کئی اور ساتھی بھی حاجی صاحب بھی گئے ہیں، تو ان سے آپ پوچھیں حتیم والی جو جگہ بچی ہوئی ہے نا، یہ اس وقت چھوڑ دیا تھا۔ وہ وجہ کیا تھی کہ ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم اور حرام پیسے جمع کریں تو خدا کے گھر میں حرام پیسہ نہیں لگانا، لہٰذا جہاں تک بنتا ہے اتنا بنائیں گے لیکن حرام پیسہ اللہ کے گھر میں نہیں لگائیں گے۔ اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کروڑاں نہیں ارباں کھرباں حکمتیں تھیں کہ وہ والا جو ہے حصہ جو محراب بنا ہوا ہے جو ابھی بھی الگ ہے، وہ اس کو الگ اللہ تعالیٰ نے کیوں چھڑوا دیا؟ حالانکہ بعد میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعمیر کروایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حجاج بن یوسف نے بھی تعمیر کروایا، پھر اس کو مکمل کیوں نہیں کیا؟ بعد میں تو پیسے آ چکے تھے۔ اب اس کی علماء کرام نے مختلف وجوہات لکھی ہیں کہ وہ جگہ کو تعمیر کیوں نہیں کراتے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک اس کے اندر حکمت سب سے اہم جو سمجھ آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا ہر ایمان والے کی خواہش ہوتی ہے۔ اب ہر آدمی کے لیے تو بیت اللہ نہیں کھولا جاتا،
اندر تو سردار اور بڑے بڑے جو رؤساء ہوتے ہیں وہ لوگ اندر جاتے ہیں، بڑے بڑے وزیر جاتے ہیں، عام آدمی تو وہاں اندر نہیں جا سکتا۔ ہر آدمی کے دل کی تو تمنا ہے کہ میں اندر جا کے بیت اللہ کے اندر جا کے نماز پڑھوں، نفلیں پڑھوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ جو محراب والی تھی اس کو اوپن چھوڑ دیا، کھلا چھوڑ دیا، تاکہ جو مسلمان غریب بھی اگر آ جائے تو اس کو بھی اگر یہی حتیم کے اندر، یعنی وہ جو جگہ بچی ہوئی ہے اس کے اندر اگر کسی کو نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو وہ یوں سمجھے کہ میں بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہا ہوں۔ وہ جگہ اس لیے چھوڑی ہوئی ہے ابھی تک بھی، ورنہ ابھی تو ہزارہ پیسے ہیں بنوا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ حکمت رکھی ہے، اپنا راز رکھا ہے کہ غریب اگر میرا کوئی بندہ آئے گا تو وہ یہیں پہ آ کے نماز پڑھ لے اور وہ یوں سمجھے کہ میں نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ لی۔ پڑھ کے آئے ہیں جی الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب گھر بنا لیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم مجھ سے مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو۔ اب حضرت ابراہیم مانگ رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب ہمارے لیے بنا دے اس شہر کو آمینہ